الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. اس سے پہلے کہ میں آپ سے مرحومہ مغفورہ کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس کروں، تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف فرما ہو. یہ احباب دروازے پہ کھڑے ہیں، انہیں بیٹھنے میں آسانی ہو جائے گی. آپ تھوڑی سی رحمت فرمائیں. اگرچہ تنگی ہو جائے گی، کچھ آپ کو تکلیف ہوگی، مگر کچھ جمع ہو کر ذرا مل کر بیٹھ جائیں. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آ جائیں. اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں. آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں صلوات. ایک اور بھی بلند صلوات. صلوات پڑھنے کا بہت ثواب ہے، مل کر ہدیہ کریں گے. التماس کر رہا ہوں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. والدہ مرحومہ مغفورہ امیر شاہ محمد تالپور اور اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین، آپ سب کے مرحومین مرحومہ مغفورہ کے لیے خاص طور پر، اور تمام مرحومین کو شامل سورہ فاتحہ قرار دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مرحومہ کی مغفرت کے لیے اور امیر غلام اکبر تالپور کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت میں نے پڑھی ہے. آیت کا عنوان فلسفہ امامت ہے. آج کا دن اور یہ لمحات بھی ہمیں 8ویں امام کی یاد میں لے جاتے ہیں نا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کون سی آیت لی جائے اور کون سی آیت کے سائے میں اور برکت میں تھوڑی دیر گزارا جائے. تو آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، جس کا ترجمہ کروں گا اور پھر تھوڑی سی تفسیر، اور پھر اسی کو مجلس اعزا کہتے ہیں. مجلس اعزا کسی کو برا بولنے کے لیے نہیں کی جاتی ہے.
جو اچھے ہیں انہیں اچھا ماننے کے لیے کی جاتی ہے، جنہیں اللہ نے عظمتوں سے نوازا ہے، جنہیں اللہ نے کمالات سے نوازا ہے، بلکہ جنہیں اللہ نے سجا کر بھیجا ہے، جی جنہیں اللہ نے، ایک کو بند کر دو، آواز بڑھا دو تو اچھا ہو جائے گا، ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ تلاوت۔ اس سے بھی بلند صلوات پڑھیں گے۔ جن کو سجا کر بھیجا ہے ان کے لیے اللہ نے کیا سجایا ہے، کیسے سجایا ہے، خود بتایا ہے، اور انہیں بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ جسے بھیجا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور جسے نکالا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ خود بھیجے جانے میں اور نکالے جانے میں فرق ہے۔ جنہیں بھیجا جاتا ہے ان کے واپسی کا بھی انتظار ہوتا ہے، اور جنہیں نکالا جاتا ہے ان کی واپسی کا، ان کی واپس نہ آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ انہیں واپس بلا کے کیا کرنا ہے جنہیں نکال دیا۔ تو جنہیں بھیجا جاتا ہے، اب آپ سادہ سی مثال لے لیجئے کہ اگر بیگم صاحبہ آپ سے کہیں کہ ذرا ٹماٹر لے آئیے، جی تو کیونکہ بھیجا ہے کسی کام پر، تو جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے آپ کا انتظار بھی ہو رہا ہوگا، اور واپس نہ آنے پر پریشانی بھی ہوگی، اور وقت پہ آ جانے پر خوشی بھی ہوگی، اور سب سے زیادہ خوشی ہوگی ٹماٹر لانے پر۔ معاف کیجیے گا، اگر خالی ہاتھ لٹکاتے ہوئے آ گئے تو بھیجنے والی آپ سے کہے گی کہ آپ کو کسی کام پہ بھیجا تھا، اور اگر آپ نے جواب دے دیا کہ صاحب میں تو بھول گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیجنے والے کے انتخاب پر شک ہوگا کہ آپ نے بھیجا اسے کیونکہ جو کام ہی نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پر۔ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ وہ کسی کو بھیجیں اور وہ کام ہی نہ کر پائے، تو پھر بھیجنے کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہوا، فائدہ ہی نہیں ہوا بھیجنے کا۔ بھیجنے کا فائدہ جب یہ ہوگا کہ جب وہ واپس آئے تو کام کر کے آئے۔ پروردگار عالم نے تمام نبیوں کو بھیجا ہے، اور بھیجا ہے تو پھر سجا کر بھیجا ہے، اور تمام ائمہ کو اللہ نے بھیجا ہے، روانہ کیا ہے، ارسال کیا ہے، یہ آئے ہیں وہاں سے، تو پھر بھیجا ہے تو پھر یقیناً سجا کر بھیجا ہے۔ جی اچھا، کچھ لوگوں کی تو سجاوٹ کو اللہ نے خود بیان بھی کر دیا، یعنی کچھ ہستیوں کی سجاوٹ کو اللہ نے خود بیان کر دیا کہ میں نے انہیں کیسے بھیجا ہے، میں نے انہیں کیا دے کر بھیجا ہے۔ سب سے زیادہ جسے سجا کر بھیجا ہے نا، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، سرکار کی ذات۔ سب سے زیادہ جسے سنوار کر بھیجا ہے نا، میں اگر اپنے احساسات اور آپ کی عقیدے کو بیان کروں تو سرکار دو جہاں کے بال بال کو سجایا ہے، ہاں ایک ایک انگ کو سجایا ہے، سرکار کے ایک ایک رنگ کو سجایا ہے، سرکار کے ایک ایک ڈھنگ کو سجایا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے ان کی چال بھی اس نے بنا کر بھیجی ہے کہ میرا نبی چلتا کیسے ہے، میرا نبی بیٹھتا کیسے ہے، میرا نبی اٹھتا کیسے ہے۔ جتنا اہتمام کے ساتھ اللہ نے نبی کو بھیجا ہے نا، کسی کو بھی نہیں بھیجا، اور سب سے زیادہ اہتمام نبی کے لیے اللہ نے کیا۔ تھکے ہوئے تو نہیں نا ہو رہا؟ سب سے زیادہ اللہ نے جس کے لیے اہتمام کیا ہے وہ ہمارے نبی ہیں، سرکار دو جہاں ہیں۔ جی میرا یہ جملہ کسی جگہ ادا ہو چکا ہے، کسی دوست کے لیے تکراری ہو تو معاف کریں۔ جسے اللہ نے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے پہلے نہیں بھیجا۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے۔ میری بات جہاں تک منتقل ہو ذرا گردن ضرور ہلائیے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو میرا پیغام پہنچ رہا ہے۔ جسے سب سے پہلے بنایا تھا اسے سب سے پہلے نہیں بھیجا۔ یہ سب سے پہلے نہ بھیج کر اعلان کیا کہ انتظار کروانا میرا مقصد ہے۔ میں اپنی مخلوق کو انتظار کرواتا ہوں۔ یہ انتظار کا جذبہ اللہ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے، ہم سب منتظر ہیں۔ جی مجھے ان لوگوں سے بھی تھوڑا سا پیار ہے جو قیامت میں اللہ کو دیکھنے کے منتظر ہیں۔ ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں جو کہتا ہے کہ اللہ قیامت میں نظر آئے گا۔ یہ جو مائک ہے جس پر یہ خطیب بیٹھا ہوا ہے اور یہ جو ممبر لگا ہوا ہے، یہ قائل نہیں ہے اللہ کے دیکھنے کے۔
یہ جو خطیب آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ قائل نہیں ہے اللہ کو دیکھنے کی. اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. اور یہ میری بات کو کیوں مانیں گے آپ؟ کیوں مانیں میری بات آپ؟ بات تو آپ کو اللہ کی ماننی چاہیے نا. جب اللہ نے قرآن مجید میں ہرگز مجھے نہیں دیکھا جا سکتا کہہ دیا، لن ترانی، مجھے ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا، تو جب اللہ نے کہہ دیا ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا، تو وہ جو چاہوں گا بھائی جو بات میں اگر پوری نہ کروں تو میں قصوروار ہوں. جب قرآن میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا، جب حضرت موسیٰ کیا کریں؟ عوامی دباؤ، عوامی جذبات، عوامی خواہشات، عوامی تمنائیں، عوامی آرزویں، اور عوام بھی تو اللہ کی بنائی بھی ہے، ان کا احساس بھی کرنا ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے، ان کا احترام بھی کرنا ہے. اور یہ صرف میں اور آپ عوام کا احترام نہیں کرتے، بلکہ خود اللہ نے عوام کا احترام کیا ہے، اپنی ہی مخلوق کا خیال کیا ہے. سب سے زیادہ اللہ کو جو پیارا ہے وہ اللہ کی مخلوق میں انسان سب سے زیادہ پیارا ہے. لفظوں کو کہوں، دلارا ہے اللہ کا یہ انسان، یہ اللہ کا دلارا ہے یہ انسان. ساری مخلوق کو اس انسان پہ وہ قربان کرنے کو تیار ہے، مگر انسان سے کہتا ہے خلقت الخلق لأجلک، میں نے ساری مخلوق تیرے لیے بنائی ہے، مگر تجھے میں نے جانوروں کے لیے نہیں بنایا، تجھے میں نے زمینوں کے لیے نہیں بنایا، تجھے میں نے فلیٹوں کے اور اپارٹمنٹ کے لیے نہیں بنایا، تجھے میں نے کاروبار کے لیے اور تجھے میں نے مادی دنیا کے لیے نہیں بنایا، تجھے میں نے خلقت الخلق لأجلک. حدیث قدسی سنا رہا ہوں آپ کو. اے انسان، ساری مخلوق میں نے تیرے لیے بنائی ہے، وہ خلقتک لأجلی، مگر تجھے اپنے لیے بنایا ہے. یہ مخلوق اگر، یہ انسان اگر کسی قابل ہے، اگر اس کی کوئی قیمت ہے، تو وہ اس سے نیچے والی چیزیں اس کی قیمت نہیں ہو سکتی. انسان سے جو نیچے کی مخلوق ہے وہ اس کی قیمت کیسے ہوگی؟ یہ زمین اس سے نیچے کی مخلوق ہے، کرسی اس سے نیچے کی مخلوق ہے، گاڑی اس سے نیچے کی مخلوق ہے، جانور اس سے نیچے کی مخلوقات ہیں. حتیٰ انسان بھی انسان پہ قربان نہیں ہوگا. ہاں ممکن ہے کبھی انسان پہ قربان ہوتا نظر آئے اور اس کی قربانی درست ہو، وہ بھی صرف اس قاعدے پر ہوگی کہ وہ انسان ہوگا جسے محمد اور علی کہتے ہیں. وہ انسان پھر ویسا انسان ہوگا، وہ پھر وہ انسان ہوگا جسے حسین کہتے ہیں. ایسے انسانوں پہ قربان ہونا بھی گویا اللہ ہی پر ہی قربان ہونا ہے. جی انسان اکمل پہ قربان ہونا گویا اللہ پر قربان ہونا ہے. لہذا انسان اپنے سے نیچے والی مخلوق پر قربان نہیں ہوگا. یہ اس کی ہلاکت کہلائے گی، شہادت نہیں کہلائے گی. انسان اگر پودوں پر، انسان اگر حیوانوں پر قربان ہو جائے، میرا سنی شیعہ میرا عزیز مجمع، اگر انسان جانوروں پہ قربان ہو جائے تو یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے. یہ اگر اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتا ہے، اگر اس کو اپنی قیمت لگوانی ہے، تو یہ اپنے سے بلند تر مخلوق پر قربان ہو، تب بنے گی بات. اور اس سے تو اونچی کوئی مخلوق ہی نہیں ہے. انسان سے اونچا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. انسان سے اونچا اگر کوئی وجود ہے تو اسے اللہ کہتے ہیں. اس انسان کی کیا یہ اچھی قسمت نہیں ہے کہ اللہ نے جس پیکر میں محمد کو ڈھالا ہے اسے انسان کہتے ہیں. جس ڈھانچے میں مولا علی کو بنایا ہے وہ ڈھانچہ انسان کا ڈھانچہ ہے، ورنہ وہ کیا ہم جیسے انسان ہیں؟ جی ہمارا تو سایہ بنتا ہے، نبی کا تو سایہ نہیں تھا. ہم تو لعاب دہن اگر اپنے منہ سے نکالیں تو اپنے ہی لعاب دہن سے ہمیں کراہت آتی ہے، اور نبی کے لعاب دہن سے تو مریضوں کو شفا ملتی ہے. ہمارے پسینے سے تو بدبو آتی ہے، اور سرکار دو جہاں کے پسینے سے اللہ نبی بناتا ہے. تو کیا ہم جیسے انسان ہیں؟ اس انسان کی عقل پر بھی مجھے تعجب ہے جو کہتا ہے کہ ہم جیسے ہیں. مجھ سے تو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ ہم جیسے ہیں، یہ حضرت ہم جیسے ہیں، سرکار ہم جیسے ہیں، مولا علی ہم جیسے ہیں، تو میں کہتا ہوں اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو. تم اس قابل بھی ہو کہ ان جیسے کہلاؤ؟ کہاں ہم ان جیسے ہیں؟ اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے. میرے صاحب آج جگہ تنگ پڑ رہی ہے آپ کی مجلس میں، احباب کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی، تو
اتنا بڑا مجمع جو آیا ہوا ہے، کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے بھائی، کوئی کسی جیسا نہیں ہے. یہ جتنے ایک جیسے ہیں نا، یہ ایک جیسے نہیں ہیں. یہ اس بات میں تو ایک جیسے ہیں کہ یہ نبی رسول امام نہیں ہے، مگر کوئی بھی تو کسی جیسا نہیں ہے. ہر شخص کی صلاحیت رہتا ہے، ہر شخص کے اندر اہلیت رہتا ہے، ہر شخص کے اندر قابلیت رہتا ہے، ہر شخص کی سوچ رہتا ہے، ہر شخص کے فیصلے مختلف ہیں، ہر شخص کی ترجیحات مختلف ہیں، ہر شخص کی خواہشات مختلف ہیں. کوئی کسی جیسا نہیں ہے. اور یہی اللہ کی خالقیت کا کرشمہ ہے کہ اس نے ایک جیسوں کو بھی ایک جیسا نہیں بنایا. ایک ہی ماں باپ کے 4 بچے، سلوات ہدیہ کر دیں ذرا سرکار کی راہ. ایک ہی ماں باپ کے 4 بچے، یہ چاروں ایک جیسے نہیں ہیں. اگر آپ کو اور تسلی چاہیے تو میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. ایک ہی ماں باپ کے 4 بچے، چاروں ایک جیسے نہیں ہیں. ایک جیسے ہوتے تو حضرت ابو طالب کے چوتھے اور چھوٹے بیٹے کو علی نہ بولتے. کیا مولا علی حضرت ابو طالب کے اور بچوں کی طرح ہیں؟ کیا حضرت عقیل کی طرح ہیں؟ کیا حضرت طالب کی طرح ہیں؟ جی. کیا حضرت جعفر طیار کی طرح ہیں؟ علی علی ہیں بھائی، علی علی ہیں. پوری کائنات میں اگر اللہ نے انسانوں کو ایک جیسا بنایا ہے، توجہ چاہوں گا، پوری کائنات میں اللہ نے اگر انسانوں کو کسی انسان کو کسی جیسا بنایا ہے نا، تو اسے کہتے ہیں محمد اور علی. یہ 2 ہستیاں ہیں جنہیں ایک جیسا بنایا ہے. اور کیونکہ بضعۃ الرسول سیدہ فاطمہ ہے، اس لیے بی فاطمہ کو مولا علی جیسا بنایا. سنی شیعہ نے یہ حدیث لکھی ہے، لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونہ. ایک ماں کی مجلس ہے تو ایک جملہ اس ماں کی مغفرت کے لیے بی کی عظمت کا حدیث سناتا جا رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. حضرت مریم جیسا کوئی مرد نہیں تھا، بی کی شادی نہیں ہوئی. بھائی گردن ہلا دو. حضرت مریم جیسا کوئی مرد نہیں تھا تو بی کی شادی نہیں ہوئی. حضرت فاطمہ بی معصومہ قم جیسا کوئی مرد نہیں تھا، بی معصومہ کی شادی نہیں ہوئی. ہاں، مرد ان جیسا تھا تو وہ بھائی تھا، امام رضا علیہ السلام ان جیسا ایک مرد تھا ان کے زمانے میں، مگر وہ امام رضا ان کے بھائی تھے. تو کیونکہ ان جیسا کوئی مرد ہی نہیں تھا تو ان کی بھی شادی نہیں ہوئی. اور اگر مولا علی نہ ہوتے تو جناب زہرا کی بھی شادی نہ ہوتی. یہ سرکار فرما رہے ہیں. جی، بڑے بڑے رشتے آئے تو ہر موقع پہ نبی یہ کہہ کے لوٹا دیتے تھے کہ فاطمہ کی شادی امر پروردگار ہے. جیسے میں اللہ کے حکم اور اللہ کی شریعت میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، ایسے ہی فاطمہ کے شوہر کے بارے میں بھی اللہ ہی بتائے گا کون بنے گا. جی، یہ ایک بڑی علمی اور لطیف بحث ہے. اسے کسی اور موقع کے لیے ہم رہنے دیں تو بہتر ہے، کسی اور موقع پہ بات ہو. مگر اتنا طے ہے کہ کوئی کسی جیسا نہیں ہے. اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا. چند ہستیاں ہیں جنہیں جن جیسا بنایا اللہ نے، وہ ایک جیسے ہیں. تو پھر جب کوئی کسی جیسا نہیں ہے تو پھر انسان کس پہ قربان ہوگا؟ انسان سے بالا تر تو مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے. یعنی مخلوق نہیں ہے اللہ، معاذ اللہ، اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے. نہیں، انسان سے بڑا اگر کوئی ہے، انسان مخلوق سے اگر کوئی وجود بڑا ہے تو وہ اللہ ہے. تو انسان قربان ہوگا اللہ کے اوپر. خلقت الخلق لأجلک، اے انسان، یہ ساری مخلوق میں نے تیرے لیے بنائی ہے. وخلقتک لأجلی، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. تو بس اگر ہمیں قربان بھی ہونا ہے کسی پر تو اللہ کی مشیت پر قربان ہونا ہے. ویسے بھی اگر عزیزو یہ سوچ ہو جائے نا میری، میں اپنے اوپر رکھ کے بات کروں گا، اگر یہ میری سوچ ہو جائے کہ ہمیں اللہ پر قربان ہونا ہے، اللہ پر فدا ہونا ہے، اللہ ہماری قیمت ہے، ہماری قیمت اللہ ہے،
تو پھر آپ یقین جانیے کہ پھر ہماری زندگیاں قیمتی بھی ہو جائیں، ہماری زندگیاں باہدف اور بامقصد بھی ہو جائیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ اللہ پہ قربان ہونے کا منظر اگر کسی نے پیش کیا ہے تو وہ ان 14 نے پیش کیا، تو یہ ایک لمحہ ان کی زندگیوں کا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گزرا، اور اللہ پہ قربان ہونے کا ان کے ہاں جذبہ اتنا حسین ہے کہ جب سرکار نے فرمایا نا کہ یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، تو مولا علی نے فرمایا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ حضرت نے فرمایا ہاں تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ تو مولا علی نے پہلے تو سجدہ شکر کیا، اور اس سے پہلے شریعت میں سجدہ شکر نہیں تھا۔ ہاں یہ ہستیاں وہ ہیں جو عمل کریں تو اللہ شریعت بنا دیتا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ ہم تو شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں نا، شریعت ان کی اداؤں کو کہتے ہیں۔ بھائی میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے، یا بھی آج ہی جمعے کے دن آپ نے خطبے میں شرکت فرمائی ہوگی، خطیب جمعہ آپ کے علاقے کا، مسجد کا، جہاں بھی آپ آج تھے جمعے میں، وہ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھ گئے تھے۔ 2 خطبے، ایک خطبہ پڑھ کے بیٹھے اور اس کے بعد پھر کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے دوسرا خطبہ شروع کیا۔ یہ وقفہ کیوں دیا؟ بیٹھے کیوں؟ یہ شریعت میں کہاں سے آیا؟ یہ حکم شرعی کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ حسین مسجد میں آئے تھے، سرکار دو جہاں خطبہ دے رہے تھے، امام حسین کا پیر ان کے کرتے میں الجھا، امام حسین زمین پر گرے، نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، آگے بڑھ کر حسین کو گود میں لیا، ممبر پر آ کر بیٹھے، حسین کے فضائل پڑھے، پھر خطبہ شروع کیا۔ یہ جو وقفہ قیامت تک رہے گا وہ حسین کی برکت سے رہے گا۔ بڑی عنایت۔ جی میرے عزیز جو کھڑے ہوئے ہیں، میں کیا کروں کہ گنجائش ہے نہیں، اگر تھوڑا سا اور جم کے بیٹھ جائیں گے تو میرے اوپر عنایت ہوگی۔ یہ عزیز تھوڑا سا بیٹھ جائیں گے، تھوڑا سا اور ہمت کریں آگے آنے کی، ادھر تھوڑا سا آپ اٹھ کے اگر اس طرف آ جائیں گے تو پھر جگہ اور اچھی لگے گی، بنے گی۔ بلند صلوات علیہ، بلند کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھ۔ ارفعوا اصواتکم عند الصلاۃ علیہ، جب مجھ پر درود پڑھو تو اپنی آوازوں کو بلند کر لو۔ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ النِّفَاقِ، اس لیے کہ بلند صلوات پڑھنے سے منافقت بھاگ جاتی ہے۔ جی ایک اور صلوات۔ جسٹس صاحب میں کیا کروں کہ اگر ساغر صاحب کو اس رستے سے کسی طرح سے بعض دوستوں کو لا سکتے ہیں، آگے جگہ باقی ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، بات آگے بڑھے۔ تھوڑا سا حساس ہوں، پھر میں جانتا بھی ہوں بہت شخصیات کو، تو وہ اچھا نہیں لگ رہا مجھے، اس لیے میں نے یہ
وقفہ دے دیا، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے اور بہت زیادہ آپ کو ذہن، ادھر سامنے کھڑے ہیں جی، مگر انہیں مل نہیں رہے وہ، بات آگے بڑھے کیسا بچوں بولے بچے ہو صلوات بات آگے بڑھے. بات ہی کر رہا تھا کہ اللہ نے جنہیں سجا کر بھیجا ہے، جنہیں سنوار کر بھیجا ہے. اچھا حیدرآباد کی تو خوبی ہے کہ 2 گھنٹہ پڑھنے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا کہ 2 گھنٹے گزر گئے. ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر ارادوں کے ٹوٹنے سے ہی اللہ کو پہچانا جاتا ہے. جی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، مگر ارادہ ٹوٹ بھی سکتا ہے. تو جنہیں اللہ نے سجا کر بھیجا ہے، ان میں سب سے زیادہ جسے سجا کر سنوار کر اہتمام کے ساتھ بھیجا ہے وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے آخری نبی ہیں، وہ خاتم الانبیاء نبی ہیں، وہ ختم الرسل نبی ہیں، کہ جن کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. جی جن کے بعد کوئی نبی، اتنا کمال کا نبی، توجہ چاہوں گا، میں حساسیتوں کو محسوس رکھتے ہوئے جملہ کہوں گا، اتنا کمال کا نبی کہ جسے اللہ نے سارے نبیوں کے لیے سردار بنایا ہو. اب جو اس کی جگہ پر آ کے بیٹھے گا وہ علی تو ہوگا، وہ بھی تو کمال کا ہو نا، وہ بھی ولیوں میں اتنا ہی بڑا ہونا، تب تو بات ہوگی نا. اور جس نبی کو اللہ نے ایسے سجا کر بھیجا کہ ان کے لعاب دہن کو شفا بنا دیا، جی ان کے پسینے کو اللہ نے نبیوں کی خلقت کا ذریعہ بنا دیا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ نے جب عالم انوار میں سرکار دو جہاں کو خلق کیا اور سرکار دو جہاں نے پہلا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں بجا لائے، تو اس سجدے سے جب اٹھے تو آپ کی پیشانی پہ پسینے کے قطرات تھے. تو اللہ نے نبی کی پیشانی کے قطرات سے نبیوں کو خلق کیا. مجھے اپنی ہی لکھی ہوئی نعت کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ عرق، اردو میں اور فارسی میں عرق پسینے کو کہتے ہیں، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے. اس نعت کا مطلب ہے کہ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا. جی اس نعت کے مطلع کے بعد جس شعر کو میں سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا. اللہ نے سب سے اچھی خوشبو اگر بنائی ہے اور پسینہ بھی اگر نبی کا پسینہ ہو. مولا علی جیسے وجود کو اگر آنکھوں میں شفا ملے تو وہ نبی کے لعاب دہن سے ملے. فخر کے ساتھ فرمائیں جب کسی نے کہا یا علی آپ تو وہ باتیں بتاتے ہیں جو غیب کی باتیں ہیں، حضرت فرمایا عالم الغیب اللہ وللہ علم الغیب، اللہ ہی کے لیے علم غیب ہے، ہم تو صاحب غیب سے استفادہ کرتے ہیں. جب کسی نے کہا نا کہ آپ علم غیب کی باتیں بتاتے، فرمایا ہم تو صاحب غیب سے استفادہ کرتے ہیں. تو پھر کسی نے کہا مولا آپ کا جو بیان ہوتا ہے، آپ کا جو خطاب ہوتا ہے، تو کیا آپ کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے؟ مولا علی کو جب کبھی غصہ آیا نا، مولا علی نے جب کبھی غصہ کیا ہے تو وہ 2 باتوں پر کیا ہے. یا اللہ کے خلاف سنا ہوا جملہ علی کو غضبناک کر دیتا ہے، یا نبی کے خلاف بولا جانے والا جملہ. یہاں نبی کے خلاف تو نہیں بولا گیا تھا، مگر مولا علی کو نبی سے افضل شمار کرنے والے نے کہنے لگا آپ کا علم نبی سے زیادہ ہے. تو حضرت کو اس پہ غصہ آیا، حضرت کو برا لگا، برہمی ہوئی حضرت کو. بے ساختہ فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے، میرے پاس جو کچھ علم ہے وہ لعاب مصطفیٰ ہے. تو انہیں سجا کر بھیجا، سرکار دو جہاں کو، مولا علی کو سجا کر بھیجا.
خود نبی نے فرمایا یا علی زینک اللہ بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، یا علی اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کے بھیجا ہے، تم زاہد دنیا ہو، ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہوتی ہے مگر تمہیں دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، سب کچھ تمہارے پاس ہو تمہیں اس سے رغبت نہیں ہوتی۔ زینک اللہ بالزہد فی الدنیا، دنیا کا تمہیں زاہد بنا کر بھیجا ہے۔ وحب المساکین، اور دوسری زینت تمہاری یہ ہے کہ تم مسکینوں سے پیار کرتے ہو، فقیروں سے پیار کرتے ہو۔ جس کا کالا رود رہا ہوا ہوتا ہے، علی کا دل کرتا ہے کہ اس کا دل بڑا کرے، اس سے بڑھ کر ہاتھ ملاتے ہیں۔ جس کی چپل ٹوٹی ہوئی ہو، مولا علی اس سے بات کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ جسے لوگ دھتکار رہے ہوں، علی اسے گلے لگا رہا ہوتا ہے۔ جسے لوگ نظر انداز کر رہے ہوں، مولا علی کو وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس سے پیار کرتے ہیں۔ بیت المال میں شہد آیا، حضرت نے وہ بیت المال کا شہد تقسیم کرنے کے لیے ایک گاؤں کا انتخاب کیا، ایک نواحی علاقے کا انتخاب کیا، اور فرمایا کہ اس علاقے میں جا کر یہ جو منو ٹنو شہد آیا ہے یہ ان فقیروں میں بانٹا جائے، ان غریب آبادی میں بانٹا جائے۔ اور جب مولا کے گورنر بانٹ رہے تھے اور کارندے اور عمال مولا کے تقسیم کر رہے تھے شہد کو، تو ان میں سے ایک نے اچانک دیکھا کہ علی اس لائن میں لگے ہوئے ہیں جس میں لینے والے کھڑے ہیں۔ تو قریب جا کے کہتا ہے مولا، حضرت نے فرمایا میں ان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں تاکہ انہیں لیتے ہوئے شرم نہ آئے کہ وہاں دینے والے ہیں، علی ہمارے ساتھ۔ بھائی دوبارہ نعرہ لگائیے گا۔ دیکھیے میر شاہ محمد طالپور صاحب کے توسط سے ان کے شخصیات بھی آئی ہوئی ہیں، مہمانان گرامی آئے ہوئے ہیں، افسران آئے ہوئے ہیں، اللہ نے جنہیں نوازا ہے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ابھی تاج حضر صاحب کی مجلس سویم میں سی ایم صاحب ایسے ہی سامنے تشریف فرما تھے، پوری مجلس سنی انہوں نے، کوئی 8-10 وزراء بھی آئے ہوئے تھے مجلس میں، اور سارے سندھ کے افسران بھی، بڑے افسران بھی سب آئے ہوئے تھے۔ وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا، کہہ دوں یا؟ اور وہ میں نے سی ایم صاحب سے کہا تھا کہ میں آپ کے توسط سے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کی پوری حکومت سے کہہ رہا ہوں اور افسران سے کہہ رہا ہوں کہ صرف رشوت لینا حرام نہیں ہے، بلکہ صبح 8 بجے کا آفس ہے اور 5 بجے تک آفس رہنا ہے۔ موصوف 12 بجے آتے ہیں اور 3 بجے چلے جاتے ہیں اور تنخواہ پوری لیتے ہیں۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ وہ جو کندکوٹ سے کشمور سے بیچارہ 4 بسیں بدل کے کراچی سیکٹریٹ پہنچا ہے اپنا کوئی مسئلہ لے کر، پتہ ہے وہ کتنی مصیبتوں سے کراچی پہنچا ہے، کتنی مصیبتوں سے حیدرآباد اپنے ہیڈ آفس آیا ہے جی، پتہ نہیں کس کس سے قرضہ لے کر آیا ہوگا کہ میں کام ہو جائے گا تو بھائی 2 مہینے بعد تمہارے پیسے قسطوں میں لوٹا دوں گا۔ وہ 5000 روپے بھی وہ قسطوں میں لوٹائے گا، اتنا بیچارہ مسکین ہے۔ میں مضمون سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا، علی مولا کو مسکینوں سے پیار ہے، تو مجلس میں یہ بات نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ ناراض نہیں ہو میری کسی بات پر، یہ جگہ ہی مجلس میں کرنے کی، بات ہی مجلس میں کرنے کی ہے نا۔ وہ بیچارہ جو 5000 روپے قرضہ لے کر آیا وہ بھی 3 مہینے میں لوٹائے گا، 1,500 روپے 1,000 روپے کر کے۔ وہ 4 بسیں بدل کر آیا اور نہ جانے کہاں اس نے کھانا بھی کھایا نہیں کھایا، وہ کس مصیبت سے پہنچا ہے اس افسر کی ٹیبل تک، اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں کل آ جاؤ۔ تمہیں پتا ہے یہ کل کہاں ٹھہرے گا؟ کل تک اسے کل تک کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسکینوں کا خیال ہو،
غریبوں کا خیال. وہاں میں نے کہہ دیا تھا، لوگوں نے اسے سنا میری کڑوی بات کو، اور اگر میں اس حلیے میں اگر حق اور سچ کی بات نہیں کروں تو مجھے یہ حلیہ بدل دینا چاہیے. مجھے پھر یہ حلیہ ہی بدل دینا چاہیے. مجھے اگر آپ نے مائک دے دیا اور ممبر دے دیا ہے تو میرے اوپر تو پھر ذمہ داریاں ہیں نا. اور جو اس طرح کی باتوں سے خفا ہو جاتے ہیں وہ قسم کھا لیں کہ آئندہ ہمیں نہیں پڑھوائیں گے، جو ایسا سوچتے ہیں. لیکن عزیزو، مسکینوں سے پیار. جملہ ہدیہ کروں گا آپ کو اور آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں. مالک اشتر رضوان اللہ تعالی علیہ، حضرت مالک اشتر نخعی، مولا علی کی لشکر کے، مولا علی کی سپاہ کے، مولا علی کی آرمی کے چیف آف آرمی سٹاف، مولا علی کی آرمی کے چیف. وہ خاندانی پیسے والے اور زمیندار صحابی رسول تھے. بات سنی شیعہ میں اختلاف ہے کہ وہ، کیونکہ صحابی ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، یہ ہمارے سنی بھائیوں کا قاعدہ ہے. تو وہ سرکار دو جہاں کی زندگی میں بالغ نہیں ہوئے تھے، اس لیے انہیں صحابی نہیں مانتے، مگر انہیں صحابیوں کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے اس میں مانتے ہیں. یہ ایک جو بحث ہے صحابیت کی، اس کے اندر جا کے بات آئے گی. لیکن میں جس دید سے حضرت کو دیکھتا ہوں، میرا یہ محترم مجمع جو علی بن ابی طالب کا پیارا ہو، اور اتنا پیارا ہو کہ فرمائے کانا اشتر لی کما کنت لرسول اللہ، اشتر میرے لیے ایسے تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے. اتنا بڑا انسان. حضرت مالک اشتر کے جنازے پہ نماز جنازہ مولا نے خود پڑھایا مالک اشتر کا. جب انہیں مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تو رستے میں انہیں شہد کے شربت میں زہر دے دیا گیا، اور وہ ایک رستے کے اندر، ایک گاؤں کے اندر ہی شہید ہو گئے. پھر ان کا جنازہ پھر دوبارہ کوفہ آیا، اور پھر حضرت نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ کے بعد خطاب فرمایا، اور پورے اس وقت کے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے مالک اشتر کے بارے میں یہ جملہ فرمایا تھا. وہ مالک اشتر جو اتنی بڑی حیثیت اور شخصیت کا مالک ہو، ان کا ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. مولا علی کا مسکینوں سے پیار. اس جملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیے گا. مالک اشتر فرماتے ہیں کہ علی کا مسکینوں سے پیار دیکھ دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کاش میں بھی مسکین ہوتا. جو پیار علی کا مسکینوں سے ہے، تو میں تو مسکین ہوتا تو اتنا پیار ملتا. وہ ایسے کبھی کسی اور موقع پہ اس شخصیت کے بارے میں بات ہو. اشتر اسے کہتے ہیں کہ جس کی پیشانی پہ زخم لگا ہوا ہو اور وہ تلوار کی کاٹ کا نشان گہرا، اتنا گہرا ہو گیا ہو کہ وہ جاتا نہ ہو، یعنی دور سے وہ کاٹ کا نشان نظر آتا ہو، اس کو کہتے ہیں اشتر. تو ایک جنگ میں ان کو زخم لگا تھا جس کی وجہ سے ان کا لقب اشتر پڑا تھا. کون ہے جی اشتر آ رہا ہے؟ وہ جو جنگ میں زخمی ہوا تھا. جی پشت پر زخم کھانے والے اور ہیں، اور سینے پہ اور چہرے پہ زخم کھانے والے اور ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو چہرے پہ زخم کھاتے ہیں، سینے پہ زخم کھاتے ہیں. پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی پاک فوج کی تقویت کے لیے بلند تر صلوات. لگا دیجئے ایک دفعہ نعرہ پاکستان، بلند صلوات پڑھیں. سجا کر بھیجا ہے. تسلی دیجئے آپ میری باتوں سے تھک نہیں رہے. اللہ نے جنہیں سجا کر بھیجا ہے. یہ نعرہ بھی ثواب بھی تھا اور اس بات کا جواب تھا کہ تھک نہیں رہے. جنہیں سجا کر بھیجا ان میں سے اللہ کیا اعلان کرا، وَجَعَلْنَاهُمْ، بہت لمبا مقدمہ ہو گیا، مجھے معاف کریں گے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے. سورہ الانبیاء 73ویں آیت. اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے. اللہ جنہیں بناتا ہے نا، انہیں بندوں کے ماننے کا محتاج نہیں بناتا کہ بندے مانیں گے تو وہ مانے جائیں گے.
بندے مانے تو وہ اپنی بندگی کا اظہار کریں گے، اور بندے نہ مانے تو اپنی بدبختی کا اظہار کریں گے۔ اللہ نے جنہیں بنا دیا انہی کو تو ماننا ہے۔ اللہ قرآن میں نام نہیں لیتا بھائی، قرآن فارمولوں کی کتاب ہے۔ بارش شروع ہوئی ہے مگر ماشاءاللہ جی میں سمجھ گیا کہ آپ بارش میں بھی بیٹھے رہیں گے۔ میں بات آگے بڑھا رہا ہوں، اور بات یہ ہے کہ اللہ جنہیں بنا کر بھیجتا ہے وہ پھر بندوں کے بنانے کے تو ویسے ہی محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ بندے انہیں کیا بنائیں گے؟ جنہیں اللہ نے بنا دیا انہیں کیا، ان کو کون اتار سکتا ہے؟ اور بندے انہیں نہیں مانے تو ان کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ پھٹے بوریے پہ بھی بیٹھے ہوں گے تو وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں جی۔ وہ کسی تخت پہ نہ بھی بیٹھے ہوں، وہ جہاں بیٹھیں گے وہیں بادشاہی ہوگی۔ وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں جی، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نہ بننے والا ہے کہ اسے بنائے کوئی تو اللہ بنایا جائے۔ یہ ہمارے اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں ایک موٹا سا فرق ہے جی۔ اللہ کو بنایا نہیں جاتا، اللہ کو کوئی بناتا نہیں، اللہ ہے۔ اللہ کو ایک مانا جاتا ہے۔ اللہ کو وحدہ لا، توحید کا مطلب اللہ بنانا نہیں ہے، ایک ماننا ہے۔ توحید کا مطلب ایک بنانا نہیں ہے، ایک ماننا ہے۔ وہ ایک ہے، یہ ماننا ہے جی۔ اللہ ہے پر قرآن میں آیتیں نہیں ہیں، اللہ ایک ہے پر آیتیں ہیں۔ اللہ ہے تو فطری مسئلہ ہے۔ دنیا میں کون ہے جو اللہ کو نہیں مانتا؟ جو کسی کو بھی نہیں مانتا نا، اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا، یہ خود جملہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی کو مانتا ہے۔ وہ بعض اوقات آپ کو جملے سننے کو ملیں گے، میں کوئی اصول نہیں مانتا۔ یہ بھی تو ایک اصول ہے، یہ خود ایک اصول ہے یا نہیں ہے؟ تو دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو اللہ کو نہ مانتا ہو۔ وہ اور بات ہے کہ اپنی پسند کا، اپنے مزاج کا، جو اب تک اللہ سمجھا اسے اللہ مان لیا، لیکن اللہ وہ ماننا ہے جو اللہ ہے۔ یا میں اور لفظوں کو بہتر کرتا ہوں، وہ اللہ ماننا ہے جو مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب تم کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ یا اللہ تو نے خود کیوں نہیں کہہ دیا؟ سورہ هو اللہ احد سے شروع کیوں نہیں ہوا؟ قل سے کیوں شروع ہوا؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے وہ اللہ مانو جو میرا مصطفیٰ بتائے۔ بتانے والا اتنا اچھا ٹیچر ہے، بتانے والا اتنا اچھا معلم ہے کہ جب وہ بتائے گا تو وہی بتائے گا جو ہے۔ لہذا معلم اول فارابی اور معلم ثانی ارسطو نہیں ہے، معلم اول سرکار دو جہاں ہے، اور معلم ثانی علی بن ابی طالب ہے۔ یہ نبی اور علی بتائیں گے کہ اللہ کیسے مانا جائے گا، ایسا ہی ہے۔ تو اس نے انہیں بنایا ہے، وجعلناہم ائمۃ، امام بنایا ہے، یہدون بامرنا، ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی کی ہے نیک کاموں کی۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی وحی ہم نے کی ہے۔ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی ہم نے کی ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب وحی تو صرف انبیاء پر آتی ہے، قرآن ائمہ پر وحی کی بات کر رہا ہے۔ وہ جو قرآن میں وحی اللہ پر آتی ہے اسی قرآن میں ہے کہ ائمہ پر وحی آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کی پھر دو قسمیں بنے گی، ایک وحی قرآنی جو صرف سرکار پر آئی اور ان کے علاوہ کسی اور پر نہیں آتی، اور ایک وحی غیر قرآنی، وحی بیانی۔ قرآن کیسے سمجھاؤ گے؟ قرآن کے بیان کی وحی، اللہ کی مشیت کی وحی۔ شب قدر میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں، امر لے کر آتے ہیں، وہ وحی ہے یا نہیں؟ مگر وہ وحی قرآنی نہیں ہے۔ قرآن صرف سرکار پر آیا اور سرکار کی رحلت پر قرآن ختم ہو گیا، مگر وحی نہیں بند ہوئی، وحی منقطع نہیں ہوئی۔ وحی یعنی اللہ کا پیغام، اللہ کی مشیت، اللہ کا امر، وہ آتا رہے گا۔
مگر قرآن نہیں، قرآن ختم ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، قرآن تمام ہو گیا۔ شب قدر میں حتیٰ مطلع الفجر جو صبح فجر تک، یعنی طلوع فجر تک جو وحی اور فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، یہ جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یہ جو روح نازل ہوتی ہے، یہ بھی تو وحی ہے نا جی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ، اور ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی، یہ کون سی وحی ہے بھائی؟ قرآنی وحی ہے معذاللہ۔ یہ جو قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کے اوپر جو وحی کی، تو یہ کون سی قرآن کی وحی ہے؟ تو وحی تو ہے وہ۔ تو پھر قرآن مجید میں خود وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، جو ابھی میں آیت پڑھ رہا ہوں، یہ بھی تو آیت پڑھ رہا ہوں نا میں۔ یہ کون سی وحی ہے کہ جو پھر اللہ ائمہ پر نازل کرتا ہے؟ یہ وحی قرآنی نہیں ہے، قرآن نہیں ہے یہ۔ اگر آپ سے کوئی کہنا کہ صاحب شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ ان کے ائمہ پر وحی نازل ہوتی ہے لہذا وہ قرآن کے مکمل ہونے کے قائل نہیں ہے، یہ تہمت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ الزام ہے، یہ نافہمی ہے، یہ بدنیتی ہے، یہ نیتوں کی خرابی ہے، یہ خون کی خرابی ہے۔ الزام لگا رہے ہو، تمہیں خود پتا ہے کہ وحی کی کتنی قسمیں۔ یہ جو بعض حضرات ایسی باتیں کرتے ہیں اپنے مائکوں پر، اپنی کتابوں میں، انہیں خود پتا ہے کہ وحی کی قسمیں، صرف وحی قرآنی نہیں ہوتی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ آیتیں پڑھی ہیں، یہ آیتیں ہیں نا بھائی، ابھی آپ کے ساتھ سب کے پاس موبائل موجود ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، آپ گوگل پہ سرچ کیجئے، قرآن کی آیت ہے یہ۔ اور ہم نے ان پر وحی کس بات کی؟ فعل الخیرات، نیک کاموں کی وحی ہم کرتے ہیں ان کے اوپر۔ اور ہم نے اوحینا، ہم نے کی وحی الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ یہ جو آخری حصہ ہے نا، مجھے کچھ دیر آپ کے ساتھ رہنا ہے اس آیت میں۔ وکانوا لنا عابدین، اور یہ ہیں فقط اور فقط ہمارے بندے، ان کی بندگی کا اللہ نے اعلان کیا، یہ فقط ہمارے بندے، یہ فقط اللہ کے بندے، یہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ بھی اگر مولا علی نے کسی ایسی جگہ پر جا کر دکھا دیا ہوتا تو مسلمان آج آپ کا جینا دو بھر کر دیتا، اور خود جنہیں بڑا مانتا ہے وہ 40 سال تک بت پرستی کرتے رہے۔ اس گھرانے نے، ان 14 نے کبھی کسی بت کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ ہر قبیلے کا، ناراض نہیں ہوئیے گا، ہر قبیلے کا ایک بت تھا۔ میں طالب علم ہوں، دعویٰ کرنا میری عادت نہیں ہے، مگر میں یہاں دعویٰ کر رہا ہوں، ہر قبیلے کا ایک بت تھا۔ اوپن چیلنج ہے، کوئی بنی ہاشم کا بت دکھائے۔ بنی ہاشم کا، نبی کے خاندان کا کوئی بت نہیں تھا۔ یہ کسی کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتے تھے، یہ کسی صنم کے آگے جا کے نہیں جھکتے تھے۔ یہ اس وقت میں بھی موحد تھے جب شریعت نہیں آئی تھی۔ جب پوچھا نا میرے مولا سے کہ آپ کے اجداد کس کی عبادت کرتے تھے، فرمایا اللہ کی۔ کہ کس دین کے مطابق؟ فرمایا دین ابراہیم کے مطابق۔ میرے اجداد دین ابراہیمی کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ابھی نماز واجب نہیں ہوئی تھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں، خاص طور پر جو اسلام سے پہلے جن لوگوں نے نبی مکرم کی زندگی کو دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، بارہا دیکھا کہ عبداللہ کے بیٹے یعنی سرکار دو جہاں خانہ کعبہ کے حدود میں آتے ہیں اور مخصوص ارکان ادا کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، پیشانی رکھ دیتے ہیں زمین پر، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ ذکر پڑھتے ہیں تو دوڑتا دوڑتا ایک جوان آتا ہے جو ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر بہت جلدی ایک خاتون آتی ہے جو اس جوان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہم نے کچھ دن تک تو یہ منظر دیکھا، بالآخر پوچھ لیا یہ جوان کون ہے اور یہ عورت کون ہے، تو بتایا یہ علی ہے اور یہ ختیجہ ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی جماعت جو ابھی نماز ہی واجب نہیں ہوئی تھی، وہ سرکار پڑھاتے تھے، مولا علی اور جناب ختیجہ پڑھتی تھی۔ جی میں ایک ٹی وی چینل پر تھا، گفتگو شروع ہو گئی کہ خواتین نماز جماعت میں جا سکتی ہیں نہیں، تو وہاں مفتی صاحب ایک ہمارے دوست تشریف فرما تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ فرمائیں گے کہ نبی مکرم جب نماز پڑھتے تھے اعلان اسلام سے پہلے
اعلان شریعت سے پہلے تو نبی مکرم کے پیچھے تاریخ میں ہے کہ مولا علی اور جناب خدیجہ نماز پڑھتی تھیں؟ کہا یہ تو ہے۔ میں نے کہا یہی دلیل ہے کہ عورتوں کو بھی جماعت میں جانے کا ثواب ہے، مگر ان کے لیے شرائط ہیں، ان کے لیے کچھ سختیاں ہیں، ان کے لیے کچھ آداب ہیں، ان کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اگر وہ نہیں پورے ہو رہے تو وہ نہیں جائیں گی، لیکن اگر شرائط پوری ہو رہے ہیں، بعض ممالک میں ہے، مکہ مدینہ میں ہے، نجف کربلا میں، مشہد میں ہے، تو وہاں خواتین جماعت میں جاتی ہیں۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے، صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں، اور جو صرف اور صرف اللہ کے بندے ہو نا، جو صرف اور صرف اللہ کے بندے ہوں، پھر وہ کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ جس امام کی آج ولادت کا دن گزر رہا ہے، شب ہے، یہ لمحات گزر رہے ہیں، ان کے والد کی کیفیت یہ کہ گہوارے میں بات کرتے ہیں، اور ان کے بیٹے کی کیفیت یہ کہ 8 سال کی عمر میں جب مامون الرشید کی سواریاں گزرنے لگی ہیں، بادشاہ کی سواریاں، تو گھوڑے آگے پیچھے اور پروٹوکول اور ایک ہٹو اور رکو اور بادشاہ آ رہا ہے، یہ اعلان ہو رہے ہیں۔ تو مامون الرشید نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، سارے بچے اسے دیکھ کر، اس کی سواریوں کو دیکھ کر دوڑنے لگے، چھپنے لگے، جانے لگے، مگر ایک بچہ تھا جو اپنی جگہ کھڑا تھا۔ امام رضا کے بیٹے امام محمد تقی کا واقعہ ہے یہ، اللہم صل علی محمد، وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ تو ایک مرتبہ دوڑتا ہوا گھوڑا بادشاہ کا اس نے روک دیا اور امام کو آواز دے کر کہا کہ جب سب بچے بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو امام نے فرمایا نہ راستہ تنگ تھا جو میں جاتا تو تمہیں راستہ ملتا، نہ میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے جو مجھے ڈر لگے۔ ایک مرتبہ ہاتھ پیر اس کے کانپنے لگے کہ یہ بچہ اتنی فصیح گفتگو کر رہا ہے۔ ایک چاپلوس کی آواز آئی کہ آگے چلتے ہیں حضور، رہنے دیجئے، شاید وہ جانتا تھا کہ کون ہے یہ۔ اب یہ چلے گئے، جب واپس آئے تو پھر ایسے ہی بچے کھیل رہے تھے، دور سے نظر آئے اور سواریاں آتے دیکھے تو بچے بھاگ گئے اور حضرت کھڑے رہے۔ پھر وہ قریب آ کے اپنے گھوڑے کو روکتا ہے، وہ روکے گا تو پھر سارے لوگ رکیں گے۔ آواز دے کر کہا کہ سارے بچے بھاگے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہا یہ سوال آپ نے پہلے بھی کیا تھا، میں جواب دے چکا ہوں۔ یہ سوال آپ نے پہلے بھی کیا تھا، میں جواب دے چکا ہوں۔ تو کہنے لگا اچھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اپنی مٹھی ایسے آگے بڑھائی، مٹھی آگے بڑھا کے کہتا ہے مجھے بتاؤ اس مٹھی میں کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے اجداد نے بتایا ہے کہ بادشاہوں کو شکار کا شوق ہوتا ہے، اور جب یہ شکار پر جاتے ہیں تو اپنا باز فضا میں چھوڑتے ہیں جو سمندر سے مچھلی پکڑ کر لاتا ہے، اور یہ مٹھی میں دبا کے اولیاء الہی کا امتحان لیتے ہیں۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ محمد۔ یہاں علامہ ذیشان الجوادی کا بڑا حسین جملہ ہے۔ کیا صاحب علامہ ذیشان الجوادی کہتے ہیں کہ اگر حضرت نے اتنا کہہ دیا ہوتا کہ تمہاری مٹھی میں مچھلی ہے تو حضرت کا علم تو معلوم ہو جاتا کہ کتنا علم ہے، مگر کتنا وسیع علم ہے یہ معلوم نہ ہوتا۔ یہ اس گھرانے کے بچوں کی جرات ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم میرے مولا رضا کے والد، پہلا دن دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا اس میں کوئی کیسے ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے، بھائی جنہیں اللہ نے سجا کر بھیجا ہے تم انہیں کچھ دیر بعد مان لینا، مگر سجانے والے کو مان لو۔ اللہ نے سجا کے بھیجا ہے نا، اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے نا۔ پہلا دن ہے حضرت کی آمد کا، دنیا میں تشریف لائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ شہیق بلخی کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا کہ میں امام صادق کی خدمت میں آپ کو سلام کرنے کے لیے گیا تو مجھے
غلام نے حضرت سے پوچھ کر اجازت دی اور کہا حضرت نے تمہیں اندر آنے کی اجازت دی، اندر آ جاؤ۔ تو میں جب اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک گہوارہ، ایک جھولا جھول رہا ہے اور حضرت اس جھولے کے قریب کھڑے ہوئے کچھ بات کر رہے ہیں۔ تو شیخ بلخی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھنا چاہتا تھا تو غلام نے مجھے اشارہ کیا کہ حضرت خود تم سے بات کریں گے، ابھی بات کر رہے ہیں۔ تو میں کچھ پشت پر کچھ فاصلے پہ کھڑا ہو گیا۔ تو جیسے ہی حضرت وہاں سے مڑے اور میری طرف دیکھا تو میں نے سلام کیا۔ جب میں نے سلام کیا تو مجھے فرمایا کہ آگے بڑھو، اپنے امام کو سلام کرو۔ تو کہتے ہیں میں جھولے کے قریب آیا تو کیا دیکھا، ایک دن نونہال بچہ، نوخیز بچہ، جی نو مولود بچہ وہ گہوارے میں لیٹا ہوا ہے۔ تو میں نے سلام کیا۔ میں نے جو سلام کیا تو انہوں نے فصیح عربی میں مجھے جواب دیا، اور جواب یہ مجھے دیا، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل پوری روایت جو میں نے مجلس کے لیے یادداشت کی تھی میں پوری سنا دیتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا فقال علی اذهب، جاؤ جا کر اپنے مولا کو سلام کرو۔ تو میں نے سلام کیا، السلام علیکم ایھا الطفل الصغیر، اے نومولود، اے کم سن بچے، اے نومولود، تم پہ میرا سلام ہو۔ تو ان کا جواب آیا علیک السلام، فغیر اسم ابنتک التی سمیتہا امس، کل تمہارے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، دنیا کی نگاہ میں خود آ جائیں، دنیا کی نگاہ میں خود آ جائیں ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ فغیر اسم ابنتک التی سمیتہا امس، کل تمہارے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا تم نے نام رکھا ہے، وہ نام ہمیں پسند نہیں ہے، اسے بدل دو۔ جی وہ کہتا ہے کہ شیخ بلخی کہتا ہے کانت ولدت لی ابنتن، اور یہ بات سچ تھی، میرے یہاں ایک بیٹی ہوئی تھی، وسمیتھا بالحمیرہ، میں نے اس بچی کا نام حمیرہ رکھا تھا۔ صلوات پڑھنے محمد، بلند صلوات پڑھنے مولا کی طرف۔ میر صاحب کہتے ہیں کہ اذا جاء الطعام بطل الکلام، جب کھانا آ جاتا ہے تو کلام ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ خوشبو آ رہی ہے تو اب میرے کلام سے زیادہ تو توجہ کہیں اور ہو جائے گی۔ تو ویسے بھی تو وہ اس لیے بنتا نہیں۔ بلندر صلوات اللہم صلی بس میں دو باتیں کر کے، بلکہ ایک بات کر کے آپ سے رخصت لوں گا۔ مصائب تو میر صاحب نہیں پڑھوں گا آج میں، اس لیے کہ ولادت کی رات ہے۔ ائمہ اہل بیت نے حکم دیا ہے میں کہ ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غم مناؤ، تو کیونکہ شب خوشی کی شب ہے، اس لیے تہذیب یہی ہے ہماری۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ جو میں آپ کو مولا رضا کا ایک قول سنانا چاہ رہا ہوں، سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے۔ مولا رضا فرماتے ہیں لا تجلس بالاربعہ، خبردار 4 لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، 4 لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ فاسقن، کاذبن، بخیل، چوتھا من ہتک حرمت الرحم، جو اپنے رشتہ داروں کی بے حرمتی کرتا ہو۔ 4 لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ سب سے پہلا فاسق، ناراض نہیں ہوں گے،
فاسق اسے کہتے ہیں جو چوک پر روڈ پر چلتے پھرتے علنی سب کے سامنے گناہ کرتا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا. جی وہ کہتے تھے نا میز کے نیچے سے رشوت لی جاتی ہے، اب میز کے اوپر سے رشوت لی جاتی ہے. فاسق جو علنی گناہ کرتا ہو، علنی گناہ کرنے والا. ممکن ہے کوئی 1%، مجھے تو 1% بھی نہیں لگتا کہ اس مجلس میں ایسا کوئی ہوگا جو خود بھی اور خود اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہوگا. مجھے تو یقین نہیں ہے کہ 1% بھی کوئی یہاں ایسا ہوگا. لیکن میں یہ جو کیوں اس بات کی طرف، جو خود کھاتا ہے اور اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہے نا، اس کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس کی نسلوں میں برکت اٹھ جاتی ہے، وہ اپنی نسلوں کو خرابی کی طرف لے جاتا ہے. کہ خدا کے واسطے، وہ آیت اللہ دستغیب نے لکھا ہے کہ 2 دوستوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے گا وہ زندہ دوست کے خواب میں آ کر بتائے گا کہ مرنے کے بعد کیا ہوا. تو بہرحال کسی ایک کو مرنا تھا اور وہ ایک دنیا سے چلا گیا. 1 سال تک وہ مردہ دوست زندہ دوست کے خواب میں نہیں آیا. 1 سال کے بعد آیا. تو پہلے تو اس نے پوچھا کہ اتنے عرصے بعد میرے خواب میں کیوں آئے ہو؟ کہا میں اجازت ہی نہیں تھی کہ میں تمہارے خواب میں آتا. کہا اب کیسے اجازت ہو گئی؟ کہا کہ میں نے ایک قرض لیا تھا جو میرے بچوں نے اب جا کے ادا کیا ہے. اس ایک گناہ کی وجہ سے مجھے اجازت ہی نہیں تھی کہ میں کسی خواب میں بھی جا سکوں، میں کسی سے بات بھی کر سکوں. اب ہمارے یہاں تو چیلوم تک تو رونے دھونے میں ہی ٹائم لگ جاتا ہے، پرسہ داری میں فاتحہ خوانی میں ہی ٹائم لگ جاتا ہے. پھر چیلوم کے بعد یاد آتا ہے کہ اماں کا یا فلاں دادا کا انتقال ہوا ہے، ان کے کچھ میراث بھی ہے، ان کے کچھ لین دین بھی تھے. پھر اس میں بھی بچے آ کے کہتے ہیں انہیں خود کرنا چاہیے تھا نا، یہ تو اب ہمارا ہے. اور پھر بچے پوتے نواسے اور مثال کے طور پر بیٹے اور بیٹیاں کہتی ہیں صاحب یہ میرے پاس، میرے پہ اب آپ کو یاد آ رہا ہے. ابا کو کہتے ہیں نا، اور بیٹے کھا رہے ہیں اور ابا وہاں پر معاف کیجیے گا مشکلات میں مبتلا ہے. خدا کے واسطے میں آپ سے اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا کام اپنے بچوں پہ چھوڑ کے نہ جائیں. اپنا کام اپنے بچوں پہ نہیں چھوڑ کے جائیں. کہ جو ہمارے بچے ہیں نا، یہ پھر اپنے مطلب کو دیکھیں گے، اپنے مفاد کو دیکھیں گے. ہمیں وہاں کیا تکلیف ہو رہی ہوگی ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی. اور جو بچے فکر کر رہے ہوتے ہیں وہ لائق فائق بچے ہوتے ہیں. اللہ ایسے بچوں میں، ایسی اولادوں میں اضافہ فرمائے. میرے بچوں نے 1 سال کے بعد میرا قرضہ اتارا ہے، اب مجھے اجازت ملی ہے. باتیں ہوتی رہیں کہ جب میں مرا تو کیسے میرا دم نکلا، پھر قبر میں کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. مگر ہر کچھ دیر کے بعد یہ چیخ مارتا تھا. آیت اللہ دستغیب کہتے ہیں ہر کچھ دیر کے بعد یہ چیخ مارتا تھا اور پھر دوبارہ گفتگو شروع کر دیتا تھا. اس نے کہا بھائی تم چیختے کیوں ہو، یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ تو اس نے اپنا پیر ہٹا کے دکھایا تو نیچے ایک سانپ تھا جو ہر کچھ دیر کے بعد ڈستا تھا اور ڈنک مارتا تھا. کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہ سانپ کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ برابر سے ایک شخص لکڑیوں کا گٹھڑ لے کر، سر پہ لکڑیاں لادے ہوئے جنگل سے کاٹ کے لا رہا تھا. وہ لے کر گزر رہا تھا تو میرے دانت میں ایک بوٹی کا ذرہ پھنسا ہوا تھا. تو اسے نکالنے کے لیے میں بے چین تھا. تو میں نے اسے ہاتھ بڑھا کر اس میں سے ایک تنکا توڑا اور اس سے میں نے اپنے دانت کو صاف کیا. یہ وہ تنکا ہے جو آج سانپ بنا ہوا ہے. امام فرما رہے ہیں فاسق کے ساتھ مت بیٹھو، اس لیے کہ یہ تمہیں بھی ایسا ہی کرنے پہ آمادہ کر لے گا جیسا وہ خود کرتا ہے. کاذبن، جھوٹے کے ساتھ مت بیٹھو، جھوٹے کے ساتھ مت بیٹھو. جھوٹا تمہیں سراب دکھائے گا. بخیلن، بخیل کے ساتھ مت بیٹھو اس لیے کہ یہ تمہیں نیکیوں سے روکے گا، تمہیں اچھے کاموں سے روکے گا. اور وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہو، رشتہ داروں کی توہین کرتا ہو، رشتہ داروں کو نظر انداز کرتا ہو، اس کے ساتھ نہیں بیٹھو. اس لیے کہ ملعون ملعون عند اللہ قاطع الرحم. سرکار فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ ملعون ہے
جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہو. رشتہ دار ہے بھائی، اللہ نے بنایا ہے. سنی ہے، شیعہ ہے، حتی غیر مسلم ہے، آپ کے عقیدے کا نہیں ہے، رشتہ دار ہے. رشتہ دار ہے، کسی بھی مسلک کا بھی ہو وہ رشتہ دار ہے. آپ کو پسند نہیں ہے وہ رشتہ دار ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا وہ رشتہ دار ہے. یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کے بنائے وہ کو کوئی توڑ نہیں سکتا. یا اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما، برزخ کی منزلوں کو آسان فرما. انہیں جوار جناب فاطمہ زہرا میں جگہ عطا فرما، انہیں بیویوں کی زیارت نصیب فرما، ان کے بچوں کو، ان کے خانوادے کو، ان کے شوہر کو ان کے لیے کار خیر کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما. سورہ فاتحہ تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے بلند تر صلوات.